بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ ان کے والد نے ان کے نام جائیداد لگوائی۔ اب والد صاحب نے دو شادیاں کر رکھی تھیں، تو دوسری بیوی میں سے جو اولاد ہے وہ اولاد یہ کہتی ہے کہ یہ پراپرٹی کیونکہ والد نے آپ کو لے کے دی ہے، لہذا اس پہ ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ تو کیا جو سوتیلے بہن بھائی ہیں ان کو بھی جو میرے نام پراپرٹی ہے اس میں سے حصہ ملے گا؟ تو جناب ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کے والد نے آپ کے نام پراپرٹی کر دی ہے، اب آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ چھوڑیں کہ وہ پراپرٹی کدھر سے آئی، اب آپ اس کے مالک ہیں، اور جب آپ مالک ہیں تو آپ کی جائیداد میں سے سوتیلے بہن بھائیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ پراپرٹی آپ کی اولاد کو ملے گی۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چلیں سوتیلے بہن بھائیوں کی طرف پراپرٹی جائے گی۔ لیکن یہ کہنا کہ کیونکہ یہ والد نے آپ کے نام لگوائی ہے لہذا اس میں ہمارا حق، تو ایسا جناب کچھ بھی نہیں ہے۔ والد نے لگوائی ہے، والد سے پوچھیں، والد کی مرضی۔ اس نے اگر ایک بیٹے کو کوئی پراپرٹی خرید کے دے دی ہے تو وہ جس کو چاہے وہ خرید کے دے، اسے روکا تو نہیں جا سکتا۔ جناب یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی جو غیر شادی شدہ تھا، اس کی یعنی کوئی اولاد وغیرہ بیوی نہیں ہے، تو اس نے پراپرٹی دوسرے بھائی کے نام منتقل کر دی ہے، تو کیا ایک بہن بھی جو موجود ہے تو وہ بہن اس پہ کوئی کیس کر سکتی ہے کہ اس پراپرٹی میں میرا حصہ بھی تھا تو یہ ساری ایک بھائی کو کیوں دے دی گئی ہے؟ تو جناب بالکل نہیں کیا جا سکتا کیس۔ کیس تو کیا جا سکتا ہے لیکن کہنے کا مطلب کہ آپ کو کچھ ملے گا تو نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں ملے گا کہ بھائی کی پراپرٹی تھی، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے دے۔ اس نے پراپرٹی ایک بھائی کو دے دی ہے تو بہن کا اس پہ کیا اعتراض؟ بنتا ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر اس میں کسی طرح کا فراڈ ہوا ہے، فراڈ سے مراد کہ بھائی جس نے پراپرٹی دوسرے بھائی کے نام لگوائی ہے، اگر وہ بھائی ایجڈ تھا، وہ بیمار تھا، اس کی کیپیسٹی نہیں تھی پراپرٹی ٹرانسفر کرنے کی، تو ایسی صورت میں آپ بالکل چیلنج کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے آزاد مرضی سے کیا تو اس کی مرضی، آپ کو انہوں روکنے والے۔ نیکسٹ جناب یہ پوچھا گیا ہے کہ بیرون ملک ایک شخص موجود ہے، وہ اپنی پراپرٹی فروخت کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ شخص بیمار بھی ہے۔ تو جناب ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں آ کے پراپرٹی فروخت کرنی، اور دوسری یہ ہے کہ آپ اپنا مختار نامہ بھیج سکتے ہیں ادھر، جنرل پاور آف اٹارنی، کسی بہن بھائی کو، کیونکہ بہن بھائی کو بھیجنے سے اس پہ خرچہ نہیں آتا زیادہ۔ تو بہن بھائی کو مختار نامہ بھیجیں گے، وہ آپ کے بہاف پہ فروخت کر سکتے ہیں۔ اب مختار نامہ، اس کے لیے بھی آپ کو پاکستان امبیسی یا کونسلیٹ جانا پڑتا ہے، لیکن اب اس کا انہوں نے ایک حل آپ کو دیا ہوا ہے، اور وہ یہ کہ آپ آن لائن یعنی گھر بیٹھے ہوئے مختار نامہ تیار کرا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آن لائن آپ سے ایک انٹرویو کنڈکٹ کر لیا جاتا ہے، یعنی جو آپ سے بیان انہوں نے پاکستان امبیسی میں لینا ہے وہی بیان آپ سے وہ آن لائن لے لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے تھم امپریشن بھی گھر بیٹھے آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ تمام میکانزم انہوں نے نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر دیا ہوا ہے، وہیں سے آپ یہ تیار کروا سکتے ہیں۔ ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہے، خاص طور پہ جب کوئی فرسٹ ٹائم کر رہا ہے تو اتنا سمپل تو نہیں ہوگا، لیکن جانا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ضرور موجود ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے وہ تیار کرا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جناب یہ ہے کہ پلاٹ پہ قبضہ ہے، تو کیا اس پلاٹ کو فروخت کیا جا سکتا ہے؟ تو جناب بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اگر کسی طرح کا سٹے نہیں ہے۔ اگر آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے اور اس پراپرٹی پہ سٹے ہے تو دوران سٹے پھر تو آپ نہیں فروخت کر سکتے، کیونکہ پھر تو عدالت نے پابندی لگا رکھی ہے۔ لیکن اگر کسی طرح کا سٹے نہیں ہے، مقدمہ چل رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ وہ فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جب قبضہ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اگلے کو یعنی خریدار کو قبضہ بھی نہیں دے رہے، تو آپ کو قیمت تو معقول نہیں ملے گی، قیمت کم ملے گی۔ لیکن اس طرح کے لوگ آپ کو مل جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ پراپرٹی ہمیں دیں، قبضہ ہم لے لیں گے۔ کیونکہ عام طور پہ مثلا آپ کی مشترکہ پراپرٹی ہے تو خاندان والے ہی بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو قبضہ نہیں دے رہے ہوتے، آپ کی حصے پہ بھی وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی باہر سے بندہ آ جاتا ہے، کوئی اور جو رشتہ دار نہیں ہے، وہ آ کے رقبہ خرید لیتا ہے، تو اس کو پھر وہ خود ہی قبضہ دے دیتے ہیں کہ جناب ادھر سے نہیں ادھر سے لے لو۔ کیونکہ یہ بعض اوقات رشتہ داروں کے نخرے، یہ دھمکیاں وہ آپس میں ہی ہوتی ہیں،
جب کوئی غیر آ جائے تو پھر وہ بالکل برابر ہو جاتے ہیں، اس کو راضی خوشی پراپرٹی دینے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ایسا ہمارے رشتہ داروں میں اکثر خاندانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں کلیئر کر دوں کہ جب کوئی کیس آپ کا چل رہا ہو، دوران مقدمہ اگر آپ رقبہ فروخت کر دیتے ہیں، میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص نے میرے اوپر کیس کیا ہوا ہے کہ میرا جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ میں اس کو بیچ چکا ہوں، یعنی میں نے اس سے پیسے لیے ہیں، اس سے میں نے ایگریمنٹ کر لی ہے، اس نے میرے خلاف عدالت میں کیس کیا ہوا ہے۔ اب میں یہ کرتا ہوں، میں وہی رقبہ کسی اور کو فروخت کر دیتا ہوں، جس کو فروخت کرتا ہوں اس کو پتہ ہے کہ یہ کیس چل رہا ہے میرا، لیکن پھر بھی وہ رقبہ خرید لیتا ہے۔ اب وہ خریدنے والا یہ بات ذہن میں رکھے کہ جو میرا کیس چل رہا ہے پہلے ہی، اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کا اثر اس خریدار کے اوپر بھی آئے گا۔ اگر کل کو عدالت یہ فیصلہ دے دیتی ہے جو میرے اوپر کیس تھا، عدالت اس میں کہہ دیتی ہے کہ میں واقعی یہ رقبہ پہلے فروخت کر چکا ہوں، تو اب جو بعد والا خریدار ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ عدالت نے پہلے خریدار کو اوکے کر دیا ہے کہ وہ مالک ہے اس پراپرٹی کا۔ تو اب جو میں نے دوسری بار رقبہ فروخت کیا تھا اس کی اہمیت ختم، وہ بندہ اب نئے سرے سے عدالتوں میں جائے اور وہ جا کے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرے، رقبہ تو اس کے ہاتھ سے چلا گیا، چاہے اس نے رجسٹری بھی کروائی ہوئی تھی، وہ رجسٹری بھی کینسل ہوگی، وہ پہلے بندے کو ملے گی۔ آگے جناب یہ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی کا ان کا معاملہ ہے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک سٹامپ پیپر تیار کر لیں کوئی 30-40 سال پرانا، تو ایسے سٹامپ پیپر کی کیا اہمیت ہوگی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ جناب ایک سٹامپ پیپر جس کا وجود ہی نہیں ہے، آپ آج اس کو تیار کرنے جا رہے ہیں اور بیک ڈیٹ میں تیار کرنے جا رہے ہیں 40 سال پرانا سٹامپ پیپر، تو بالفرض اگر آپ کو مل بھی جاتا ہے، ویسے تو ملے گا نہیں لیکن اگر مل بھی جاتا ہے تو میں تو ہرگز نہ کبھی کسی کو ایسا مشورہ دیا ہے کہ جناب اس طرح کا آپ ایک بالکل جھوٹ پہ مبنی آپ کیس اپنا تیار کریں اور پھر عدالت میں اس سٹامپ پیپر کو آپ سچ ثابت کریں، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ نے کئی جھوٹ بولنے ہیں اور حلف پہ جھوٹ بولنے ہیں، آپ کے گواہوں نے بھی آ کے جھوٹ بولنے ہیں، تو ایسا تو جناب بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ لیگلی درست ہے، نہ مورلی درست ہے۔ ہم لوگوں نے موریلٹی کو بالکل ہی ایک آپ کہہ لیں کوڑا دان میں پھینک دی ہے، اس کی اہمیت ہی ہم نے ختم کر دی ہے، جبکہ ہمارا مذہب یا ادروائز بھی جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی آپ کو یہی ٹیچنگ دیتی ہے کہ جناب آپ نے موریلٹی کو ابو رکھنا ہے، ہر چیز سے اوپر رکھنا ہے اخلاقیات کو۔ تو جب اخلاقیات اجازت نہیں دیتی، جب قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس طرح کی دو نمبری کریں، مطلب اگر آپ کا کیس ٹھیک بھی ہے اور اس میں آپ یہ ملاوٹ کر دیں کوئی اس طرح کا سٹامپ پیپر ایڈ کر کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سٹامپ پیپر مل بھی گیا ہے 40 سال پرانا، آپ کو گواہ بھی مل گئے ہیں جو یعنی اس جھوٹ کو سپورٹ کرنے والے، تو پھر بھی کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ عدالت آپ کی سٹامپ پیپر کو مان لے، کیونکہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، دوسری پارٹی کہے گی یہ جعلی ہے، تو ثبوت جب دیں گے عدالت میں تو ہو سکتا ہے عدالت میں ان کا ورژن یعنی دوسری سائیڈ کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہو جائے، یہ سٹامپ جعلی ڈکلیئر ہو جائے، تو پھر آپ کا جھوٹ بھی مطلب آپ نے بولا، آپ نے اتنا حلف پہ، آپ نے گواہوں نے بھی آ کے آپ کے گواہوں نے بھی آ کے جھوٹ بولا، اس سب کے بعد آپ کا سٹامپ بھی ثابت نہ ہوا، تو آپ صرف اس کو امیجن کریں کہ کس حد تک آپ لاس میں گئے، مورلی بھی اور لیگلی بھی، اور پلس یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ حساب بھی ہونا ہے ہم لوگوں کا، تو اس اینگل سے بھی دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ بھی اور دیگر لوگوں کے ساتھ بھی۔ تو یہ تھوڑا سا مجھے یہ لازمی لگتا ہے کہ جب لوگ اس طرح کی بات کریں تو تھوڑا سا اس میں ضرور ایڈ کیا جائے کہ جناب موریلٹی کو سامنے اگر آپ رکھیں تو آپ کے آدھے سے زیادہ کیسز تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جب دو پارٹیز عدالت میں جاتی ہیں تو ان میں سے ایک تو جھوٹ پہ ہوتی ہی ہوتی ہے، تو جو جھوٹ پہ ہوتی ہے اگر وہ ذرا سوچ لے کہ میں تھوڑے سے مفاد کی خاطر دوسرے کو تنگ بھی کر رہا ہوں اور اپنے لیے بھی کتنا گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں کہ میں نے کل کو حساب دینا ہے اور مجھ سے یہ ان باتوں کا پوچھا جائے گا، تو پھر شاید لوگ اس سے ہٹ جائیں ان کاموں سے، اگر یہ خیال ان کے ذہن میں ایگزسٹ کرتا ہو، یا اگر سن کے یا کسی کے کہنے سے ان کو تھوڑا سا یہ
جاگ جائے ان کا ضمیر. ویسے تو ضمیر جاگنا ہمارے ادھر وہ مذاق کی علامت ہے، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کے ضمیر جس طرح سے جاگتے ہیں تو وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس طرح سے ضمیر جاگنے کی میں بات نہیں کر رہا، میں جینون ضمیر جاگنے کی بات کر رہا ہوں. کہ اگر آپ کا دل آپ کو، آپ کا دماغ آپ کو یہ کہے کہ آپ غلط کر رہے ہو، تو اس سوچ کے ساتھ اگر آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہو، آپ نے کوئی دعویٰ کر رکھا ہے یا آپ کے اگینسٹ کوئی دعویٰ ہے اور آپ اس سے پرے ہٹ جاتے ہو، دوسرے کا رائٹ تسلیم کرتے ہو، تو کوئی نہیں، اس سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا. ایسا کرنے سے اگر کسی کا جینون حق ہے وہ اس کو مل جاتا ہے تو آپ نیکی کر رہے ہو. وہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، دیر یا بجلد وہ اس کو تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ خود دے دیتے ہو تو یہ آپ کی نیکی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے یہاں بھی، اور آگے بھی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ.